السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جنت کہاں ہے؟ جنت ساتویں آسمان کے اوپر ساتویں آسمان سے جدا ہے، کیونکہ ساتوں آسمان قیامت کے وقت فنا اور ختم ہونے والے ہیں، جبکہ جنت کو فنا نہیں ہے، وہ ہمیشہ رہے گی۔ جنت کی چھت عرش رحمان ہے۔ جہنم کہاں ہے؟ جہنم ساتویں زمین کے نیچے ایسی جگہ ہے جس کا نام سجین ہے۔ جہنم جنت کے بازو میں نہیں ہے، جیسا کہ بعض لوگ سوچتے ہیں۔ جس زمین پر ہم رہتے ہیں یہ پہلی زمین ہے، اس کے علاوہ 6 زمینیں اور ہیں، اور ہماری زمین کے نیچے ہماری زمین سے علیحدہ اور جدا ہیں۔ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ سدرہ عربی میں بیری اور بیری کے درخت کو کہتے ہیں۔ المنتہا یعنی آخری حد۔ یہ بیری کا درخت وہ آخری مقام ہے جو مخلوقات کی حد ہے، اس سے آگے حضرت جبریل علیہ السلام بھی نہیں جا پاتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا ایک عظیم الشان درخت ہے۔ اس کی جڑیں چھٹے آسمان میں اور اونچائیاں ساتویں آسمان سے بھی بلند ہیں۔ اس کے پتے ہاتھی کے کان جتنے اور پھل بڑے گڑھے جیسے ہیں، اس پر سنہری تتلیاں منڈلاتی ہیں۔ یہ درخت جنت سے باہر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو اسی درخت کے پاس ان کی اصل صورت میں دوسری مرتبہ دیکھا تھا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ان کی پہلی شکل میں مکہ مکرمہ میں مقام اجیار پر دیکھا تھا۔ حور عین کون ہے؟ حور عین جنت میں مومنین کی بیویاں ہوں گی۔ یہ نہ انسان ہے، نہ جن ہے، اور نہ ہی فرشتہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مستقل پیدا کیا ہے۔ یہ اتنی خوبصورت ہیں کہ اگر دنیا میں ان سے کسی ایک کی مخد جھلک دکھا دی جائے تو مشرق اور مغرب کے درمیان روشنی ہو جائے گی۔ حور عربی زبان کا لفظ ہے اور حوراء کی جمع ہے۔ اس کے معنی ایسی آنکھ جس کی پتلیاں نہایت سیاہ ہوں اور اس کے اطراف نہایت سفید ہوں، اور عین عربی میں عینہ کی جمع ہے۔ اس کے معنی ہے بڑی بڑی آنکھوں والی۔ ولدان مخلودون کون ہے؟ یہ اہل جنت کے خادم ہیں۔ یہ بھی انسان یا جن یا فرشتے نہیں ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کی خدمت کے لیے مستقل پیدا کیا ہے۔ یہ ہمیشہ ایک ہی عمر کے یعنی بچے ہی رہیں گے، اس لیے انہیں الولدان المخلدون کہا جاتا ہے۔ سب سے کم درجہ کے جنتی کو 10,000 ولدان المخلدون عطا ہوں گے۔ اعراف کیا ہے؟ جنت کی چوڑی فصیل کو اعراف کہتے ہیں۔ اس پر وہ لوگ ہوں گے جن کے نیک اعمال اور برائیاں دونوں برابر ہوں گی۔ ایک لمبے عرصے تک وہ اس پر رہیں گے اور اللہ سے امید رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی جنت میں داخل کر دے۔ انہیں وہاں بھی کھانے پینے کے لیے دیا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے جنت میں داخل کر دے گا۔ قیامت کے دن کی مقدار اور لمبائی کتنی ہے؟ 50,000 سال کے برابر، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے، الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے 50 موقف ہیں اور ہر موقف 1000 سال کا ہوگا۔ یوم تبدیل الارض غیر الارض والسماء نازل ہوئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جب یہ زمین و آسمان بدل دیے جائیں گے تب ہم کہاں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تب ہم پل صراط پر ہوں گے۔ پل صراط پر سے جب گزر ہوگا اس وقت صرف 3 جگہیں ہوں گی، 1 جہنم، 2 جنت، 3 پل صراط۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے میں اور میرے امتی پل صراط کو طے کریں گے۔ پل صراط کی تفصیل، قیامت میں جب موجودہ آسمان اور زمین بدل دیے جائیں گے اور پل صراط پر سے گزرنا ہوگا، وہاں صرف 2 مقامات ہوں گے، جنت اور جہنم۔ جنت تک پہنچنے کے لیے لازماً جہنم کے اوپر سے گزرنا ہوگا۔ جہنم کے اوپر ایک ایسا پل نصب کیا جائے گا، اس کا نام صراط ہے۔ اس سے گزر کر جب اس کے پار پہنچے گے وہاں جنت کا دروازہ ہوگا۔ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہوں گے اور اہل جنت کا استقبال کریں گے۔ یہ پل صراط درج ذیل صفات کا حامل ہوگا۔ بال سے زیادہ باریک ہوگا، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، سخت اندھیرے میں ہوگا۔ اس کے نیچے گہرائیوں میں جہنم بھی نہایت تاریکی میں ہوگی، سخت
بھبری ہوئی اور غضبناک ہوگی۔ گناہ گاروں کے گناہ اس پر سے گزرتے وقت مجسم ان کی پیٹھ پر ہوں گے۔ اگر ان کے گناہ زیادہ ہوں گے تو ان کے بوجھ سے ان کی رفتار ہلکی ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اس صورت سے اپنی پناہ میں رکھے، اور جو شخص گناہوں سے ہلکا ہوگا تو اس کی رفتار پل صراط پر تیز ہوگی۔ اس پل کے اوپر آنگڑے لگے ہوں گے اور نیچے کانٹے لگے ہوں گے جو قدموں کو زخمی کر کے اس سے متاثر کریں گے۔ لوگ اپنی بدعمالیوں کے لحاظ سے اس پر متاثر ہوں گے۔ جن لوگوں کے بے ایمانی اور بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے پاؤں پھسل کر وہ جہنم کے گڑھے میں گر رہے ہوں گے، ان کی بلند چیخ و پکار سے پل صراط پر دہشت طاری ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پل صراط کی دوسری جانب جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے۔ جب تم پل صراط پر پہلا قدم رکھو گے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوں گے، یا ربی سلم یا ربی سلم۔ آپ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے درود پڑھے۔ لوگ اپنی آنکھوں سے سامنے پل صراط سے گزرتا ہوا دیکھیں گے اور بہت سو کو دیکھیں گے جسے نجات پا گئے ہیں، اور بندہ اپنے والدین کو پل صراط پر دیکھے گا لیکن اس کی کوئی فکر نہیں کرے گا۔ وہاں بھی بس ایک ہی فکر ہوگی، کس طرح خود پار ہو جائیں۔ روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما قیامت کو یاد کر کے رونے لگی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، عائشہ کیا بات ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے قیامت یاد آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اپنے وہاں والدین کو یاد رکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں یاد رکھیں گے، لیکن وہاں 3 مقامات ایسے ہوں گے جہاں کوئی یاد نہیں رہے گا۔ پہلا، جب کسی کے اعمال تولے جائیں گے، جب نامہ اعمال دیے جائیں گے، جب پل صراط پر ہوں گے۔ دنیاوی فتنوں کے مقابلے میں حق پر جمے رہو، دنیاوی فتنے تو سراب ہیں، ان کے مقابلہ میں ہمیں مجاہدہ کرنا چاہیے، اور ہر ایک کے دوسرے کو جنت حاصل کرنے پر مدد کرنی چاہیے جس کی وسعت آسمان اور زمین سے بھی زیادہ ہے۔ اس پیغام کو آگے پڑھتے ہوئے صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کرنا نہ بھولیں۔ یا اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں کر دیجئے جو پل صراط کو آسانی سے پار کر لیں گے۔ اے پروردگار، ہمارے لیے اپنا فضل، کرم، رحم، حسن خاتمہ کا فیصلہ فرما، آمین۔ اس کی تفصیل کے بعد ہم یہ بھی گمان کرتے ہیں وہاں کوئی رشتہ داریاں نہیں ہوں گی جن کے لیے تم یہاں اپنے اعمال برباد کر رہے ہو۔ مخلوق کے بجائے خالق کی فکر، اپنے نفس کی فکر کرو، کتنی عمر گزر چکی ہے اور کتنی باقی ہے، اور آخر کار موت ہے۔